مسلمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میری درگاہ کی ساتھیوں اور حاضرین مسامعین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے دو جہانوں کے پروردگار کی تعریف و توصیف کرنے کی اپنی قداکار زبان سے کوشش کر رہی ہوں۔ آپ سب بغور سماعت کریں۔ اور وہ ایسا نرالا بادشاہ ہے جسے نہ پہرے کی ضرورت ہے، جسے نہ حفاظت کی ضرورت ہے، جسے نہ کھانے کی ضرورت ہے، جسے نہ پینے کی ضرورت ہے، جسے نہ بیوی کی ضرورت ہے، جسے نہ بچوں کی ضرورت ہے، جسے نہ جی لگانے کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے، جسے نہ کام کرنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ ہے، لا یستعین بشیء، کسی سے مدد نہیں لیتا، لا یحتاج الی شیء، کسی چیز کا محتاج نہیں، لا یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا ینفع شیء، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے لڑ نہیں سکتی، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، ہر چیز اس کے ہاتھ سے بنی ہے۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کا مالک ہے، مالک کل شیء، خالق ہے، خالق کل شیء، جانتا ہے، خبیر بکل شیء، اور اندر باہر ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ یتنزل الامر بینہم، آسمان پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، پھر وہ اللہ ایسا ہے، نہ تو اسے گھر کی ضرورت ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے، کسی مکان میں نہیں آتا، کسی زمانے کی قید میں نہیں، ماضی، حال، مستقبل، اس سے وہ اوپر ہے، ہمیں ماضی، حال، مستقبل میں باندھا۔ وہ اپنی ذات میں نہ حال کا محتاج، نہ ماضی کا محتاج، نہ مستقبل کا محتاج، نہ وہ مکان کا، نہ چھت کا، نہ دیواروں کا، نہ فرش کا محتاج، اور سارے اس نظام کو چلانے میں لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں، ولا یؤودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں، وما مسنا من لغوب، جہاں کو بنا کے نہیں تھکا، نظام کو چلا کے نہیں تھکا، پھر اس سارے نظام کو چلاتے ہوئے وہ غافل نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا، وہ بھولا نہیں، ما کان ربک نسیا، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا، لا یضل ربی ولا ینسا، اور وہ بھول کے فیصلے نہیں کرتا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے خدا پاک کے اس پاک کلام کی پاکیزہ آیاتوں سے برکت حاصل کریں، جس کا ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر سکون اپنے اندر برکتوں کے خزانے سموم ہوئے ہیں، کہ جس کی برکت سے انسان کو انسانیت ملی، شیطان کی شیطانیت میں کمی آئی، ساری دنیا میں ہدایت کی شعاعیں پھوٹی، قرآن آیا تو ایک نئی شریعت کا آغاز ہوا، چمنستان عالم میں توحید کی بہار آئی، زمین پر ایمانی فضا قائم ہوئی، قوت و محبت کی شمع روشن ہوئی، اور اتنا ہی نہیں، قرآن آیا تو عیاشی، عیش کوشی، آرام طلبی، قمار بازی، شراب نوشی اور تلفی جیسی تمام بیماریوں کا صحیح علاج آیا، چیختی چلاتی تڑپتی انسانیت کو امن واقع اور سکون حقیقی مل گیا، اور دنیا میں ہر سو امن و امان کے شامیانے لگ گئے۔ الغرض، قرآن آیا تو ہر برائی کا انت ہوا اور ہر اچھائی نے جنم لیا۔ اب میں اپنے بات کو زیادہ بڑی کرنے کے بجائے مختصر کرتی ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دیتی ہوں، جو ہمارے مدرسے کی طالبہ ہے فاطمہ بیگم، کہ وہ آئے قرآن پاک کی قرآن سے ہمارے قلب و روح کو ایمانی تازگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. سلام. پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت کرام قافلہ شیطان کا. محترمی و مکرمی میری اسلامی بہنوں، آپ ابھی کلام الہی کی تلاوت سے مستفیض ہو رہی تھی. یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے. سامیات کبھی خزاں ہے کبھی بہار، کبھی ویرانہ ہے کبھی گلزار، کبھی باران رحمت ہے تو کبھی گرد و غبار. غیر میں انہی کلمات کے ساتھ دعوت سخن دیتی ہوں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے. اس سے مراد فرزانہ بیگم ہے جو آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کریں گی. فرزانہ بیگم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے
رہے، ماحول پر انوار رہے، یہ ہوا بھی خوشگوار رہے، یہ فضا بھی خوشگوار رہے، موسم میں رنگ کے بہار رہے، ہم پر رحمتوں کی بوچھار ہو، بے حد و بے شمار ہو، فلک تک فرشتوں کی قطار ہو، اور دل عشق نبی میں سرشار ہو، زباں پہ صلی اللہ کی پکار ہو، دماغوں کو راحت نصیب ہو، زباں کو دودھ پاک کی چاشنی میسر ہو، کیونکہ وہ ذات ایسی مقدس ذات ہے جس کے صدقے پھولوں کو رنگت نصیب ہوئی۔ تو آئیے اسی نبی رحمت کی بارگاہ عظمت میں عقیدت و محبت کا ترانہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتی ہوں ایک نعت خواں کو، جس سے میری مراد ثانیہ بیگم ہے، وہ آئے اور نعت شریف سنائے۔ ثانیہ بیگم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیا جب سے میں نے نام محمد، لیا جب سے میں نے نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے، عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے
آپ کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ نعت نبی اور حمد پاک میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اسی طرح مقرر و شاعر میں جو ربط و تعلق ہے وہ بھی بے نظیر اور لاجواب ہے، کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے تو وہیں تقریر کی حیثیت گلزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس کے بکھرنے والے شبنم، اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ لہٰذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے میں آپ کو تقریر کے میدان میں لے کر چلتی ہوں، جہاں آپ سامعین مختلف عنوانات پر بیانات سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اس فہرست کی شروعات میں ایک ایسے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں کہ وہ موضوع ہے غرور۔ یہ ایسا مرض ہے جو ہمارے روح سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ مرض ہر مرد اور عورت کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہی مرض جو شیطان کو قیامت کے دن تک کے لیے ملعون کو مردود کر دیا۔ اس موضوع پر تقریر کرنے کے لیے ہمارے مدرسے کی شعبہ حفظ کی طالبہ حافظہ اسفیہ کوثر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے کو دوسروں سے بڑا اور اچھا سمجھنا غرور یا تکبر کہلاتا ہے۔ غرور کرنا بہت بری بلا ہے۔ غرور کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے، اور سب لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں سے کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجتے ہیں، تم ان کو سجدہ کرو، یہ سن کر سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ان کو سجدہ کروں۔ شیطان چونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اسے اپنے علم اور عقل پر گھمنڈ تھا، اور اسی گھمنڈ کی وجہ سے اس نے خدا کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ غرور کرنے کی وجہ سے اس کی عزت خاک میں مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ اس کا نام ہمیشہ کے لیے مردود شیطان ہو گیا، جس پر سب لعنت بھیجتے ہیں۔ تم کبھی اپنے کو دوسروں سے بڑا اور اچھا نہ سمجھو اور اپنے علم و عقل پر غرور نہ کرو۔ غرور کرنا بہت بری بلا ہے۔ ملک مصر میں فرعون ایک بادشاہ تھا، وہ اسرائیلی قوم پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی حالت پر رحم آ گیا۔ فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچا کے ظلم و ستم سے باز آنے کے لیے نصیحت کی تھی، مگر اس نے آپ کی بات نہ مانی، کیونکہ اس کو اپنی حکومت، فوج اور خزانے پر گھمنڈ تھا۔ اسی لیے وہ برابر ہٹ دھرمی کرتا رہا۔ جب اس کے ہر سوال کا جواب دے کر قائل معقول کر دیا گیا تو آخر عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا دشمن بن گیا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا رہا۔ جب اس کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے چل نکلے۔ فرعون جب اس کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے چل نکلے۔ اللہ تعالیٰ کو وہاں سے چل نکلے۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ راستے میں ایک بڑا دریا تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا تو دریا پھٹ گیا اور پانی ہٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پار اتر گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون بھی آگ کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی کہ وہ اور اس کے ساتھی دریا میں اترے، دریا جو پھٹ گیا تھا پھر مل گیا
فرعون اور اس کے سب ساتھی دریا میں غرق ہو گئے۔ دیکھو شیطان نے اپنی بڑائی پر تکبر کر کے خدا کی نافرمانی کی تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون ہو گیا۔ فرعون نے اپنی حکومت فوج اور خزانوں پر غرور کیا تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سچ ہے غرور کا سر نیچا۔ علم، دولت، عقل، عہدہ، ذات و خاندان کسی چیز پر غرور نہ کرو، کبھی اکڑ کر نہ چلو، اپنے کو دوسروں سے کم سمجھو، ہر ایک کے ساتھ عاجزی اور ملنساری سے پیش آؤ۔ میں انہی چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم طالبات کو، طلباء اور حاضرین کو غرور اور تکبر سے بچائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ جی اب آپ کے سامنے حافظہ ثانیہ مرزا ایک ایسی شخصیت پر تقریر کرنے والی ہے جو دو جہانوں کے سردار امام الانبیاء سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر اور لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کی مبارک زندگی پر کچھ باتیں عرض کرنے والی ہے۔ ثانیہ مرزا۔ الحمد للہ العزیز الحلیم والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم واجب الاحترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تو بہت سی اولادیں ہوئی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، مگر اس دنیا میں سب سے زیادہ جن کا نام ہوا اور جن کی اولاد کے کارناموں سے دنیا گونج رہی ہے اور فقط مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی عیسائی بھی عظمت کرتے ہیں، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، جن سے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، مگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھ کر لحاظ و ادب سے کچھ نہ سکی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت نیک بیوی تھی اور اپنے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت مشابہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جان کا ٹکڑا فرمایا اور خوشخبری دی ہے کہ فاطمہ جنت کی تمام بیویوں کی سردار ہے اور آج تک کے 1400 برس کے لگ بھگ زمانہ ہے۔ ہر جمعے کی نماز سے پہلے مسلمانوں کے امام ممبر پر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی بیویوں کا سردار کہتے چلے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس بات سے فاطمہ کو رنج ہوتا ہے مجھے بھی رنج ہوتا ہے۔ جب کبھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کر سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور خیریت دریافت فرماتے، اور جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور بڑی شفقت سے پاس بیٹھاتے۔ بہنوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے باپ ناخوش ہو جائے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹنا شروع کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کی تکلیف کا ذکر کیا۔ چکی پستے پستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دینے سے کپڑے گرد میں اٹے رہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، مگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھ کر لحاظ و ادب سے کچھ کہہ نہ سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو پوچھا، بیٹی کیا کام تھا تم گئی اور بغیر کچھ کہے واپس چلی آئی؟ سیدہ پھر بھی کچھ کہہ نہ سکی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی تکلیف کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرنا اور فرائض الہی بجا لانا خادم اور غلام سے بہتر ہے۔ رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ عمل خادم اور غلام سے بہتر ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی اور رخصتی ہونے لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت فرمائی تھی، فاطمہ علی کے گھر جا کر پہلے بسم اللہ پڑھنا، ہمیشہ نمازی کپڑے پہننا، آنکھوں میں سرما لگانا، ہر بات مسئلے پر مد نظر رکھنا، ہمیشہ خوشبو استعمال کرنا اور علی کی تابعدار رہنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کچا مکان تھا مگر ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا
مکے کے سرغنہ اور بڑے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو دشمنوں نے ان کی اوج نجاست بری ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال دی۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا 5 برس کی تھی۔ خبر لگی تو دوڑی گئی، خوب برا کہا اور بد دعائیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات وقت قریب آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت بے قرار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے کان میں چپکے سے کہا، تم جنت میں تمام بیویوں کی سردار بنو گی اور بہت جلد میرے پاس آ جاؤ گی۔ اس پر سیدہ مسکرا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مگر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہوئی، یہ بات کسی کو نہ بتائی، وفات کے بعد بتائی۔ یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 بار۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، 5 نمازوں کے بعد بھی یہ تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ